شاہین ختم نبوت، اسلام کا سرمایہ، تحفظ ختم نبوت کے امین مولانا اللہ وسایہ دام برکاتہ العالیہ ہم سب کو 7 اکتوبر کی کانفرنس کی دعوت دیں گے اور ہمارے ایمان کو گروائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر حضرات، علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، ظہر کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ تلاوت نظمیں حضرات علماء کرام کے باری باری آپ نے ایمان پرور بیانات سنے۔ ابھی مجھ سے پیش کر حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہے تھے، اور ان سے پہلے جمعیت علماء اسلام پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہمارے مخدوم دادا حضرت مولانا صفی اللہ کا بھی آپ حضرات نے بیان سنا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا کرتا ہے اور میری عادت نہیں کہ بیان کی وجہ سے نماز میں تاخیر کی جائے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آج کی مجلس میں کسی موضوع پر تو گفتگو کرنا مسکین کے لیے ممکن نہیں، بہت ہی اختصار کے ساتھ آج سے تقریباً 47 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا۔ وہ 1974 کی بات تھی۔ آپ میں اس وقت 2021 میں بیٹھے ہیں، 47 سال ہو گئے اس واقعہ کو، اور اگر قصر حذف کر دے تو تقریباً نصف صدی۔ بس آج سے نصف صدی پہلے کی ایک بات کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، 22 مئی 1974 کو آپ حضرات کے ملتان مسٹر میڈیکل کالج کے طلباء طرف ایکسپریس کے ذریعے پشاور کے لیے روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں یہ ٹرین فیصل آباد کا جھمرا، چنجوٹ، رغوا، سرگودا، نانا موسیٰ اس روٹ سے جاتی تھی۔ اس زمانے میں قادیانیوں کی عادت تھی کہ اپ ڈاؤن دونوں ٹرینوں پر آتے جاتے ٹرین کے مسافروں میں وہ اپنی جماعت کا لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ اپنی عادت بد کے مطابق آج بھی انہوں نے ٹرین پر لٹریچر تقسیم کیا۔ مسٹر میڈیکل کالج کے طلباء، اس سے پہلے الیکشن ہوا تھا، اس میں ایک قادیانی کینڈیڈیٹ تھا، اسے انہوں نے شکست دی۔ سارے یہ قادیانی فتنہ سے باخبر تھے۔ قادیانیوں نے اپنا لٹریچر دیا، انہوں نے اسے ٹکڑے کیے۔ ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد کا نعرہ لگایا۔ قادیانیوں نے اسے اپنی اہانت اور سبکی پر قرار دیا کہ کسی کو کیسے جرأت ہوئی کہ ہمارے شہر میں ہمارے خلاف نعرہ لگائے۔ قادیانی اس پر انہوں نے آنکھیں نکالی۔ 1 منٹ ٹرین کا سٹاپ تھا، ٹرین نے وزرن کیا، طلباء دوڑ کر سوار ہو گئے اور یوں فساد ہوتے ہوتے رہ گیا۔ 1 ہفتے کے بعد یعنی 29 مئی کو اس ٹرین نے واپس آنا تھا۔ اس دن بوگیوں نے اسی ٹرین کے ذریعے واپس آنا تھا۔
قادیانیوں نے معلومات کی اور تیاری کی کہ 29 مئی کو ہم ان طلباء کو سبق سکھائیں گے کہ انہوں نے ہمارے خلاف ہمارے شہر میں نعرے بازی کیوں کی۔ ٹرین کے آنے سے تقریباً کافی دیر پہلے 2000 اوباش قادیانی نوجوان آہنی مکے، لوہے کے ہنٹر، ہاتھیے، ڈنڈے، سوٹے لے کر مسلح طور پر تیار ادھر ٹرین رکی۔ جن ریزرو بوگیوں میں وہ طلباء سوار تھے، قادیانیوں نے ان کو نشانہ بنایا، خود دھکے مار کر ان کے دروازوں کو توڑا، کھڑکیوں کے شیشے توڑے۔ طلباء بے خوف اپنے سیٹوں پر لیٹے ہوئے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ قادیانی بھوکے شکاریوں کی طرح کسی طالب علم کے سر کے بالوں کو پکڑا، کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، کسی کے پاؤں پکڑے، کسی کی پتلون پکڑی، اور ان طلباء کو وہ ٹرین سے اس طرح پلیٹ فارم پر اچھالتے تھے جس طرح پلے دار ٹرک سے گولیوں کو نیچے اچھالتا ہے۔ وہ طلباء کو ٹرین سے پلیٹ فارم پر ڈالتے۔ قادیانی اوباش جو اسٹیشن پر کھڑے تھے اپنے ہاتھوں پر لیتے، طلباء کو زمین پر بچھاتے اور پھر لاٹھی ڈنڈوں کے ساتھ اس کی دھلائی شروع کرتے۔ کسی کی ناک کی ہڈی ٹوٹی، کسی کی پسلی، کسی کی ہنسلی، کسی کا سر پھٹا، کسی کی پیشانی، کسی کی کلائی مروڑی، کسی کو زخمی کیا۔ قادیانی اسٹیشن ماسٹر قادیانی تھا، چراغ نگر کے ریلوے اسٹیشن کا ماسٹر۔ اس نے جس ٹرین میں 1 منٹ رکنا تھا 1 گھنٹے تک اس ٹرین کو نہ چلنے دیا تاکہ قادیانی ان طلباء کو مار مار کے اپنی حسرتیں پوری کر سکے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، انہوں نے مار مار کر ان طلباء عزیز کو ادھورا کر دیا۔ آج کی مجلس میں میرے لیے مشکل یہ ہے کہ اگلی جو بات میں نے کہی ہے اس کا سمجھنا ان مبادیات پر مبنی ہے۔ اگر میں وہ گفتگو شروع کر دوں اور ان تفصیلات کا آپ کو پتہ نہ ہو تو اگلی بات سمجھنی مشکل ہو جائے گی۔ میں بہت اختصار کے ساتھ شارٹ کٹ اگلی بات کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اس وادی کو عبور کیے بغیر وہاں پر پہنچنا کچھ مسکین کے لیے ممکن نہیں۔ بھائیوں توجہ کریں، اس کے رد عمل میں تحریک کری۔ میرے بھائیوں، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری، حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی، حضرت مولانا عبید اللہ انور، مولانا عبدالکریم بیر شریف والے، حضرت مولانا خواجہ خان محمد، حضرت مولانا تاج محمود، مولانا عبدالستار خان نیازی، حافظ عبدالقادر نوکری، علامہ احسان علی ظہیر، مفتی محمد نعیم مراد آبادی، مولانا محمود احمد رضوی، غازے کے بھرپور مولانا قاری اجمل خان، غازے کے ایک بھاری بھرکم ہماری دینی قیادت نیشنل اسمبلی کے باہر موجود تھی۔ اسمبلی میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، میرے بھائیوں مولانا عبدالحق، حضرت مولانا غلام غوث صداوی، مولانا عبدالحکیم، مولانا عبدالمصطفیٰ اظہری، حضرت مولانا صدر الشہید، غازے کے بھاری بھرکم ہماری قیادت قومی اسمبلی کے اندر بھی موجود تھی۔ 1953 کی تحریک میں ابھی حضرت مولانا صفی اللہ اس کا تذکرہ کر رہے تھے
قادیانیوں نے اس تحریک میں، میرے بھائیوں پتہ نہیں میری بات کہ آپ دوستوں میں سے بات کو شاید ہضم نہ ہو، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں، دین کے ناطے ہونے کے، دین کے خادم ہونے کے ناطے کوئی ناراض ہو یا راضی میری بلا سے، مجھے تو وہی بات کہنی ہے جو اہل اسلام کے لیے میں خیر کی بات سمجھتا ہوں اور ان کے لیے فائدہ مند۔ میرے بھائیوں دنیا میں کوئی تحریک جو تشدد کا شکار ہو جائے، جس کے اندر لا قانونیت، تشدد، انتہا پسندی ڈال کر آئے، وہ تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتی، اس لیے کہ پبلک اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لے گی، قانون نے اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے اس پبلک کے ساتھ نمٹنا ہے، تو جو لوگ تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جب قانون ان کو دبائے گا تو اکیلے یہ نہیں دبے گے، ان کی تحریک کے ساتھ ہی وہ ناکامی کا شکار ہو جائے گی۔ چنانچہ قادیانیوں نے 53 کی تحریک میں مظفر گڑھ کا قادیانی، علی پور کا شہر سلطان کا جتوئی، جتوئی کے قادیانی شاہ جمال کا قادیانی مظفر گڑھ، یہ روٹ جگہ بدل کر مظفر گڑھ کا قادیانی علی پور کیا ہے تو اسے کون جانے گا؟ مسلمانوں کے جلوس میں شریک ہوتے، اسے تشدد کے راستے پہ ڈالتے، قانون اور پبلک کا آپس میں تصادم ہوتا، قادیانی گراؤنڈ پہ چلے جاتے، بیک پہ چلے جاتے اور وہ امن اختیار کر لیتے، تصادم پبلک کا ہوا، تحریک آپ کی ناکام ہوئی، دشمن دونوں اعتبار سے کامیاب رہا۔ اس آدمی نے میرے نبی علیہ السلام کو گالی دی، میں اس کے دروازے پر نہیں جاتا، اس نے پیغمبر اسلام کے دین اسلام کو گالی دی، صحابہ کی اہانت کی، میں اس آدمی کو اپنے دروازے پر نہیں آنے دیتا۔ یہ کہتے ہیں UNOS کے چارٹر کو۔ میرے بھائیوں دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ تم نبی علیہ السلام کے دشمن کے دروازے پر جاؤ؟ کون سا دنیا کا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ حضور کے دشمن کو تم اپنے گھر آنے دو؟ میں نہیں آنے دیتا۔ ہمارے بزرگوں نے 1974 میں 53 کی تحریک کے حالات کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم قادیانیوں کے ہاں نہیں جائیں گے، قادیانی ہمارے ہاں نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، ایسی پرامن جد و جہد کا آغاز کیا، کراچی سے لے کر خیبر تک لاکھوں مساجد میں سے کوئی ایسی مسجد نہیں جس میں 5 وقت ختم نبوت زندہ باد کے نعرے نہ لگے۔ ایک ایسی جد و جہد شروع ہوئی کہ اس پر 1 پیسہ خرچ نہیں ہوتا تھا اور بلا مبالغہ یومیہ کروڑوں آدمی تک دن میں 5 دفعہ ختم نبوت کا پیغام پہنچا تھا۔ مانا جائے کہ جناب بھٹو صاحب ذہین آدمی تھے، قومی محب وطن رہنما تھے، کہتے ہیں حسن وہ جس کا شوقن کو بھی اعتراف ہو۔ میرے بھائیوں بھٹو صاحب بالغ النظر آدمی، انہوں نے سمجھ لیا کہ حضرات علماء کرام اس دینی قیادت نے قادیانیوں کے ساتھ لڑائی نہیں کی، قانون کو فریق نہیں بنایا، اور امن طریقے پہ انہوں نے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا ہوا ہے، اور اگر یہ چاہیے تو اس طرح اپنی تحریک کو یہ 1 سال تک بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ بالآخر آج نہیں کل اگر خرابی بسیار کے بعد اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو آج ہی اس کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے تاکہ قوم اس طرح کے اندر مبتلا نہ ہو۔ میرے بھائیوں 29 مئی کو یہ وقوع ہوا تھا، آگے جون میں قومی بجٹ، قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ پیش ہونا تھا۔ جناب بھٹو صاحب نے کہا کہ بجٹ کے منظور ہونے کے فوراً بعد ہم قادیانی مسئلہ کو نیشنل اسمبلی میں لے جائیں گے۔ آج جناب بھٹو صاحب نے اعلان کیا شام تک
پوری دنیا میں ریڈیو کے ذریعے پیغام پہنچا۔ اس وقت قادیانی جماعت کا چیف گرو اور انقلاب پادری مرزا ناصر تھا۔ مرتا اچانک کرتا، اس نے اور دیکھا نہ تو 3 درخواستیں لکھی، ایک پرائم منسٹر کے نام، ایک وفاقی لا سیکرٹری، وفاقی لا منسٹر جناب عبدالحفیظ پیرزادہ، ایک نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری جنرل کے نام۔ آج درخواستیں بھیجی، کل ڈاک سے ان کو مل گئی۔ جناب بھٹو صاحب نے قادیانیوں کی درخواست کو پڑھا۔ قادیانیوں نے اس میں موقف اختیار کیا کہ اگر آپ قومی اسمبلی میں ہمارے، قادیانیوں نے کہا کہ ہمارے عقائد پر بحث کرنا چاہتے ہیں تو قومی اسمبلی میں ہمیں بلا کر، قادیانیوں نے کہا کہ ہمیں بلا کر ہمارا موقف بھی سنا جائے، ہمارے عقیدے پر ہماری وضاحت بھی لی جائے۔ اگر آپ نے یک طرفہ فیصلہ کیا تو دنیا اسے نہیں مانے گی۔ آپ بھٹو صاحب نے، میں تسلیم کرتا ہوں، قادیانی دشمن، کروڑ درجے کا دشمن، صرف میرا دشمن نہیں، میرے نبی کا دشمن، لیکن ان کی اتنی بات صحیح تھی موقع کہ ہمیں بلا کر ہمارا موقع بھی سنا جائے۔ لیکن بھٹو صاحب کے لیے مشکل یہ کہ پتہ نہیں حضرات علماء کرام قادیانیوں کو اپنے سامنے بٹھانے پر آمادہ بھی ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن ان کے لیے راستہ کوئی نہیں تھا۔ بڑی مشکل میں انہوں نے اعتراض اور دو مغو کی پالیسی میں خط مفتی محمود صاحب، حضرت جناب مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد کو میٹنگ کا طلب کیا۔ وہ دیکھیں 4 آدمی گورنمنٹ کے، یہ دیکھیں 3 آدمی ہمارے، حضرت مفتی صاحب، نورانی میاں، پروفیسر صاحب۔ بیٹھ کے ہی بھٹو صاحب نے اپنے میز کی دراز کھولی، قادیانیوں کی درخواست نکالی، مفتی صاحب کے سامنے رکھی۔ نورانی میاں بھی پڑھ رہے ہیں اور پروفیسر صاحب بھی۔ حضرت مفتی صاحب نے 2 منٹ نظر ڈالی، قادیانیوں کی درخواست کو بند کیا، بھٹو صاحب کے سپرد کیا۔ انہوں نے واپس دراز میں رکھا اور بڑے اس طرح کر کے مفتی صاحب کے عرض کیا کہ حضرت آپ فرمائیں آپ کی رائے کیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود جیسا بیدار نفس قیادت 1 سیکنڈ ضائع کے بغیر انہوں نے جناب بھٹو صاحب کی، سبحان اللہ تو کہو، ایسے نہیں بلند آواز سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے، مجھے بھی پتا چلے کہ میں قبرستان میں اذانیں نہیں دے رہا، میں جیتے جاگتے دوستوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ کا ثبوت دو اور اس ذوق کے ساتھ کہ آپ کی میری آواز جس دلو دیوار تک پوچھا بازار تک جائے گی، کل قیامت کے دن یہ ذرہ ذرہ آپ کے میرے ایمان کی گواہی دے گا۔ مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت مفتی صاحب نے آنکھیں ملانی، بھٹو صاحب نے درخواست کی کہ جناب بھٹو صاحب، ہم تو قادیانیوں کو ملک کے کونے خدرے میں تلاش کر رہے تھے، یہ آپ کی میز کی دراز میں چھپے ہوئے مل گئے۔ 1 منٹ ضائع کیے بغیر سرکاری سطح پر آپ قادیانیوں کو بلائے۔ ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ رہا کہ قومی اسمبلی میں بھی ہم محمد عربی کی ختم نبوت کی ایسے طور پر وکالت کا حق ادا کریں گے کہ دنیا اچھل کر اٹھے گی۔ حضرت مفتی صاحب کے اس ایمان پر موقف کے بعد جناب بھٹو صاحب مارے حیرت کے وہ شجر رہ گئے، ان کی آنکھیں کھلی، خوشی کا اظہار کیا۔ اب مشکل کھڑی ہو گئی قانونی کہ اگر قادیانیوں کو نیشنل اسمبلی میں بلایا جاتا ہے تو وہ اسمبلی کے رکن نہیں، ایک آدمی اسمبلی کا رکن نہیں، وہ اسمبلی کے فلور کو کیسے استعمال کرے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ پوری قومی اسمبلی کے تمام ممبران کو ایک کمیٹی میں تبدیل کر دیا گیا، صرف نام بدلا گیا کہ یہ جرگہ ہے، تم اس کے ممبر ہو، قادیانی بطور گواہ کے تمہارے سامنے آ کر اپنے عقیدے کی وضاحت کریں گے، تم ان سے سوال کرو اور پوری جرح کے بعد
جو تمہیں خدا اور مصطفیٰ کے عشق ہے وہی فیصلہ کرو۔ آزاد کر دیا گیا۔ جناب بھٹو صاحب نے اپنی وہ اکثریتی پارٹی کے سربراہ تھے، لیکن جماعتی ڈسپلن سے انہوں نے قادیانیت کو انہوں نے ممبران کو آزاد کر دیا کہ جماعتی طور پر تم پہ کوئی قدر نہیں، تم وہی فیصلہ کرو جو حق کا ہو، جو سچ کا، جو تمہارے ایمان کا تقاضا ہو۔ میرے بھائیوں میں اس رعایت کے بعد اب ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی کہ اگر سوال کرنے والے اسمبلی کے ممبران کو وہ سینکڑوں کی تعداد میں جواب دینے والا قادیانی پیر گرو ایک سینکڑوں آدمی سوال کرے، ایک آدمی جواب دے، اس کی مانی نانی بھی ساتھ مر جائے گی، تو اس کا کیا حل ہے؟ طے کیا گیا کہ پوری کمیٹی میں سے 6 آدمیوں کی ایک اور سب کمیٹی بنا دی جائے۔ اسمبلی کے ممبران ڈائریکٹ سوال کرنے کی بجائے سوال لکھ کر اس سب کمیٹی کو دے۔ یہ چھانٹی کرنے کے بعد ان سوالات کو اٹارنی جنرل کو دے، وہ اٹارنی جنرل اپنی سوابدید پر جن کو چاہے مسترد کرے، جو چاہے قبول کرے، وہ ایک آدمی اس سے سوال کرے۔ اب مسئلہ حل ہو گیا کہ سوال کرنے والا بھی ایک، جواب دینے والا بھی ایک، ان مراحل سے گزرے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کس طرح شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسمبلی کی کارروائی شروع ہوئی۔ 11 دن قادیانی جماعت کے پیر گرو مرزا ناصر احمد کا، 2 دن لاہوری گروپ کے گرو صدر الدین پر بحث ہوئی، جرا ہوئی۔ اس کے بعد اسمبلی کے ممبران نے تقریریں شروع کی، درمیان میں چھٹیاں بھی ہوتی رہی۔ ایک اجلاس ہوا، 4 دن کی چھٹی ہو گئی۔ آج بندرا نائبی آئی ہے، وہ ہماری مہمان ہے، اس کی وجہ سے چھٹی ہو گئی۔ تو اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ یوں میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ جولائی، اگست اور 5 ستمبر تک یہ اس طرح پورا پیریڈ گزرا۔ آج فیصلے کی 7 ستمبر کو فیصلہ کرنے کا گورنمنٹ سرکاری سطح پر اعلان کر چکی تھی۔ آج 6 ستمبر کی شام ہے۔ جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود نورانی میاں پروفیسر غفور احمد کو بلایا کہ کل قومی اسمبلی نے فیصلہ دینا ہے۔ اسمبلی میں 6 تحریکیں جمع ہیں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی بابت، اور ظاہر ہے کہ کسی ایک مسئلے پر ایک قرارداد منظور ہوگی، 6 نہیں 5 قراردادیں 6 ہیں، منظور ایک ہوگی۔ اس کا معنی یہ کہ 5 قراردادیں مسترد کرنی پڑے گی۔ ان کے محلقین احتجاج بھی کر سکتے ہیں، بیکاٹ بھی، پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں، نعرے بازی بھی، دھرنا بھی ممکن ہے، وہ کچھ بھی کریں، لیکن 2-2.5 مہینے 96 گھنٹے تسلسل کے ساتھ پورے وقت کو شمار کیا جائے تو قادیانی ایشو پر اسمبلی میں بیٹھ، اور آج وہ کوئی بات راز نہیں رہی۔ ہائی کورٹ کے حکم پر زرداری کے زمانے میں حکومت نے سرکاری سطح پر اس کو چھاپا۔ آپ حضرات کی مسکین جماعت ختم نبوت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے اسے ری پرنٹ کیا 5 جلدوں میں، مشرق سے لے کر مغرب تک انٹرنیٹ کے ذریعے کروڑوں آدمی تک اس کو پیغام کو پہنچایا۔ کل تک قادیانی کہتے تھے کہاں ہے قومی اسمبلی کی کارروائی؟ ہم نے ان کے طنز کو اتارا، کارروائی کو چھاپا، ان کے منہ پہ مارا کہ یہ ہے قومی نظام۔ میرے بھائیوں، میں جان بوجھ کے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میں اس پر کوئی معذرت نہیں کرتا۔ انہوں نے جھوٹ بول بول کے آسمان کو سر پہ اٹھا رکھا، ایسا قدم مچایا ہوا تھا کہ ہم ناک میں دم کر رکھا۔ کہاں ہے اسمبلی کی کارروائی؟ چھاپتے کیوں نہیں؟ اگر چھاپ دو گے تو آدھا ملک قادیانی ہو جائے گا۔ ہم نے کہا کہ جن اسمبلی کے ممبران کے سامنے یہ کارروائی ہو، اس میں سے ایک ممبر نے تمہیں ووٹ نہیں دیا تھا۔ اگر وہ تمہاری کارروائی سننے کے بعد کوئی قادیانی ہوتا تو ان اسمبلی کے ممبران کو قادیانی نہ ہوتے، تمہیں ووٹ تو دیتے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اب جب کارروائی چھپ کے آئی،
سبحان اللہ نہیں کہتے زور سے بھائیو بلند آواز سے کیوں بات ضائع کرتے ہو؟ اپنا بھی میرے ساتھ کرو. اکیلے انجن چلے ڈبے ٹھہر جائیں صبر پھر بھی نہیں ہوتا. میں بھائیو میں آپ میں بہت گزار ہوں کہ ناموں کے مسئلے میں میں خود کبیر ہوں. مولا جتنے نعرے لگائے لیکن کا وقت شمار کرنا میں اس کا حساب نہیں دوں گا. مل کے میرے ساتھ تو اپنا تاج و تخت ختم نبوت ہے. سے مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ تم نعرے لگاتے ہو قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. قائد کو لگی گولی اللہ کو پیارا ہوا پھر تم نعرے لگاتے ہو قائد ہم شرمندہ ہیں کہ تیرے قاتل ابھی زندہ ہے. معاف کر کے مجھے اس سے معاف رکھا جائے. اب اللہ کا فضل ہے کہ میں نعروں کے زندہ باد مرد آباد کی قید سے اللہ نے مجھے آزاد کر دیا. اب تو قبر میں ٹانگے ہیں اور سنو بالکل تیار بیٹھے ہیں. آج تک میں قسم اٹھاؤں حادث نہیں کہ میری کوئی ایسی مراد نہیں جو میرے رب نے پوری نہ کی ہو. آج تو بالکل تیار بیٹھے ہیں. ختم نبوت کے نام پہ حکومت جان لے اسے بھی دینے کے لیے تیار. رب لے اسے بھی دینے کے لیے کہو نا میرے ساتھ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں. جناب بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ 6 قراردادیں مسترد کر کے نئی قرارداد مرتب کرے اور وہ نہ اپوزیشن کی طرف سے نہ گورنمنٹ کی طرف سے تاکہ کریڈٹ کا مسئلہ بھی نہ رہے. وہ پوری اسمبلی کے ارکان کی طرف سے متفقہ طور پہ پیرزادہ پیش کر دے. حضرت مفتی صاحب تائید کر دے قوم ووٹ دے ختم نبوت کا نعرہ لگے سارے ملک میں موسم بہار شروع ہو جائے. میرے بھائیو جناب بھٹو صاحب کی یہ بات معقول تھی. وہ 6 قراردادیں ایک تو اپوزیشن کی طرف سے نورانی میاں نے پیش کی تھی. ایک قرارداد گورنمنٹ کی طرف سے پیرزادہ نے. ایک قرارداد مولانا غلام غوث ہزاروی نے. ایک قرارداد حضرت مولانا محمد ذاکر جامعہ محمدیہ کے انہوں نے. ایک قرارداد ملک جعفر تھا کسی زمانے میں قادیانی تھا. اللہ نے کرم کیا اس نے قادیانیت پہ لعنت بھیجی. الیکشن میں کھڑا ہوا اللہ نے منبر بنا دیا. جو قادیانیوں کا کشتی بھاگ تھا آج ان کے سامنے سینہ تان کے حضور کی ختم نبوت کا پاک تھا. ایک قرارداد انہوں نے پیش کی تھی. بھائیوں میں کیا کروں ان تفصیلات میں نہیں جاتا لیکن مجھ مسکین کی بھی سنو. وعدہ رہا 5 بجے نماز پڑھنے کی 5-7 منٹ اوپر ہو جائے تو تم صبر کرنا. اس سے زیادہ میں بھی آگے نہیں کروں گا. میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں حضرت مفتی صاحب نے سوال کھڑا کر دیا کہ بھٹو صاحب کل 7 ستمبر ہے آج 6. اگر یہ کام کرنا تھا تو پہلے کرتے تاکہ تسلی کے ساتھ بحث ہوتی. بھٹو صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کو پتا ہے جنرل عبدالعلی حاضر سروت قادیانی ملعون قسم کا جنوبی قادیانی ایک دوسرا اور اس کا نام تھا ملک اختر حاضر سروت فوجی جنرل ملعون قسم کا فنیٹک قادیانی ایک ظفر چودھری وہ اس وقت یا فوج کا سربراہ تھا. اتنے بڑے قادیانی. حضرت مفتی صاحب کے بھٹو صاحب نے کہا کہ حضرت اگر میں آپ کو پہلے یہ کہتا بیٹھ کر مذاکرات کرتے بات لیک ہو جاتی. قادیانیوں نے ساری دنیا سے ملک پہ اتنا دباؤ ڈالنا تھا کہ پتہ نہیں میں وہ برداشت بھی کر سکتا یا نہ کر سکتا. اس دن سے لے کر آج تک 29 مئی سے 6 ستمبر تک یہ تقریباً 80-85 دن بنتے ہیں. میں نے پورے پیریڈ میں پوری دنیا کو اور پورے پاکستانیوں کو رولے بولے میں رکھا. کوئی پتہ نہیں کہ میں منظور کرتا ہوں یا نہیں کرتا. اس طرح میں نے یہ وقت گزارا ہے. آج آپ اور میں بیٹھے ہیں سبحان اللہ. آج آپ ہم قرارداد مرتب کریں گے. میں آپ کو حق دوں گا آپ مجھے حق دیں گے کہ کل قرارداد کے پیش ہونے تک تعلقات اس کی کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے. کٹ منگنی پٹ گیا. کل قرارداد ملک اس پر ووٹنگ کے بعد نتیجے کا اعلان پوری قوم منائے خوشی ہے. دوست دشمن کو وار کرنے کا میں موقع
حضرت مفتی صاحب نے فرمایا بھٹو صاحب آپ نے کمال کی، جی بسم اللہ کریں، 3 گھنٹے تک مذاکرات ہو، دن کو بھی ایک اجلاس ہوا لیکن فیصلے پر نہیں پہنچے، شام کو رات کے 10 بجے پہنچے، بیٹھے 1 بجے جا کر فارغ ہوئے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور تحدیث نعمت کے طور پہ کہ حضرت اس روایت کے حضرت مفتی صاحب کے اور میرے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، 3 گھنٹے کے مذاکرات کی انہوں نے تفصیل بیان کی، اور بھی علماء تھے، اور اللہ کے فضل سے آج تک وہ پوری کی پوری 3 گھنٹے کی گفتگو میری کھوپڑی کے کمپیوٹر کے اندر محفوظ ہے، اور میں نے اسے چھاپا بھی، کراچی سے خیبر تک میں نے اسے قوم کو سنایا نہیں، اذانیں دی ہیں۔ آج کی مجلس میں میں اس پہ ایک جملہ بھی نہیں کہتا، مجھے اگلی عرض کرنا ہے۔ قرارداد مرتب ہوئی، آج 7 ستمبر ہے، اسمبلی کا شام کو اجلاس شروع ہوا، پوری اسمبلی میں ایک ممبر بھی ایسے نہیں تھا جو غیر حاضر ہو، ایک سیٹ ایسی نہیں کی جو خالی ہو۔ آپ بھی بیٹھے ہیں بڑے ذوق کے ساتھ، میں آپ کے چہروں کی رونق کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں نظر سے اس رونق کو بھی دیکھ رہا ہوں، پوری اسمبلی حاضر ہے۔ حضرت مفتی وہ آئے، اپنا یہ قائد ایوان ہے جناب بھٹو صاحب، یہ قائد حزب اختلاف، یہ کابینہ ہے، یہ گورنمنٹ ہے، یہ اپوزیشن ہے، پورا ہاؤس فل جناب سپیکر صاحب، اور اتفاق کی بات وہ بھی آپ کے ملتان کے تھے، صاحبزادہ فاروق علی خان ان کا نام تھا، انہوں نے سپیکر صدارت سنبھالی۔ میرے بھائیوں تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا، انہوں نے روزن بھی 6 قراردادیں لا کر انہوں نے آرڈر کیا کہ عبدالعزیز پیرزادہ نئی قرارداد پیش کرے۔ پیرزادہ نے 5-7 منٹ میں قرارداد پہلی دوسری تیسری خواندگی بھی مکمل کرا دی۔ انہوں نے درخواست کی کہ مفتی صاحب تائید کرے، مفتی صاحب اپنا کام تو رات کرا چکے تھے، تقریر کیا کرنا تھا، 1 منٹ میں کھڑے ہوئے، 2 جملے کہے بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ووٹ کے جو دوست اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں، میری طرف دیکھیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ پہلے وہ ہاتھ کھڑا کرے جو تائید میں، پھر ان کی گنتی ہو جائے گی، پھر جو اختلاف میں ان کی ہاتھ کھڑا کرے ان کی گنتی ہو جائے گی، نتیجے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن سنیں، آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ واجب الاحترام بھائیوں، آیا نا حضور کا نام، حضور کی امت طاعت اور امت اجابت کو غیر مسلم ممبر کے تب، مسلمان ممبر کے تب نام آیا حضور کا، سب کی اللہ نے گردنیں جھکا ایسے طور پر کہ رب کریم کی رحمت کے فرشتوں نے آسمان سے جھوم جھوم کے اس منظر کو دیکھا، تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو تائید میں ہیں ہاتھ کھڑے کریں، پوری اسمبلی کے مائے احترام کے قدریں جھک گئیں، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ میرے بھائیوں سنو، اسے 47 سال ہو گئے، کسر حد کرے تو نصف صدی، اس نصف صدی کے پیریڈ میں آپ جانتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے بعد زیاد صاحب، زیاد صاحب کے بعد جنیدو صاحب، جنیدو کے بعد پھر ضیاء کے بعد محترمہ، محترمہ کے بعد میاں، میاں کے بعد پھر محترمہ، ان کے بعد پھر میاں صاحب، درمیان میں معراج خالد بھی آئے، مصطفیٰ جتوئی بھی آئے، معین قریشی بھی آئے، پرویز مرشدہ بھی آیا، چودھری شجاعت صاحب بھی آئے، جگہ بعد دیگرے پتہ نہیں کون کون سے آئے، پھر زرداری صاحب اور گیلانی صاحب آئے، ان کے بعد پھر نواز شریف آئے، نواز شریف کے بعد پھر خاقان عباسی آئے، آج تک بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں نے 47 سال کے عرصے میں مشرق سے لے کر مغرب تک جاگ رہے ہو، میرے بھائیوں نے 47 سال کے عرصے میں مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جس کے کافر سربراہ کے سامنے قادیانیوں نے اس کے بوٹوں پہ اپنی زبان کی پالش نہ، زبان سے پالش نہ کی ہو، ان کے قلموں کو نہ کاٹا ہو، ان کے سامنے
ضیاء سے لے کر موجودہ صاحب تک جتنے حکمران آئے ایک ایک پر دباؤ ڈالا گیا، کسی کا کوئی استثناء نہیں، سب کو کہا گیا کہ اس قانون میں تبدیلی کر دی جائے، اس قانون میں رد و بدل کر دیا جائے، سرے سے اڑا دیا جائے، الفاظ باقی رہے، روح نکال دے، 1000 سائٹیں کی، لیکن روح زمین کے ساتھ صبح تک صبح اوپر کی طاقتوں نے مل کر نصف صدی تک یہ ہمارے ساتھ سخت جنگ لڑی۔ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نصف صدی میں روح زمین کے پورے کفر کی تمام تر توانائی کوشش سازش کے باوجود قانون کو ختم کرنا تو درکنار، اس کی زیر زبر میں کوئی ماں کا نام ترمیم نہیں کرا سکتا۔ غیروں سے کہا، غیروں سے سنا، خود ہم سے کہا ہوتا، خود ہم سے سنا ہوتا۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، آج کل حالات ایسے بن رہے تھے کہ یورپی یونین نے کہا کہ تحفظ ناموس رسالت کے جو مجرم ہیں انہیں رہا کیا جائے۔ ہمارے ساتھ موجودہ صاحب نے ان آسیہ کو رہا کیا، ان کے پاس واشنگٹن گئے، قادیانیوں نے خیر مقدم کیا۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، میری عادت نہیں، مزاج نہیں کہ میں کسی پہ غلط الزام لگا کے اپنی قبر کو کالا کروں، یہ حقائق ہیں، تاریخ ہے، تاریخ کسی کو معاف نہیں کیا کرتی۔ آسیہ کو رہا کرنے کے بعد رن کے پاس کیا موجودہ ریاست مدینہ کا مدعی جا کر کہا کہ یہ میں واحد وزیر اعظم ہوں جس نے آپ کے کہنے پر گویا بیٹا باپ کو رپورٹ دے رہا ہے کہ آپ کے کہنے پر میں نے حضور کے دشمن کو رہا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنا وقف ابلاغ کا بل آیا، وہ گھریلو تشدد کا بل آیا، ابیلیہ بل آنے کی تیاری ہو رہی تھی کہ کسی طرح اس ملک میں غیر مسلموں کے لیے ایسی پابندی لگا دو کہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکے۔ اے میرے اللہ، آج جان بوجھ کر ہمارے مسلم فیملی سسٹم کو تباہ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے تشخص کو مجروح کیا جا رہا ہے، لیکن سنو، من درد خیال ہے وہ فلک درد خیال۔ انسان میری تدبیر کچھ ہوتی ہے، میرے رب کی تدبیر کچھ ہوتی ہے۔ سنو، یہ نہیں، ان کا باپ بھی کھڑا ہو جائے، رب محمد کی قسم کوئی اس قانون کو ختم نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں کر سکتا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کوئی اس قانون کو ختم نہیں کر سکتا۔ اسے ختم کرنے والوں کو میرا اللہ ختم کر دے گا۔ ان کا باپ بھی کہہ دو نہ کہا جو تک ختم نہیں ہوگا۔ ان حالات اور واقعات میں اب میں آپ میری طرح پنچایت، میں آپ کا مسافر بھائی، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں اس موقع پر ہمیں چپ رہنا چاہیے تھا یا بولنا چاہیے تھا؟ تم خوب شریف آدمی ہو، مجھے کہتے ہو بولنا چاہیے تھا اور خود تم بولتے نہیں۔ بھائیو، چپ رہنا چاہیے تھا یا بولنا چاہیے تھا؟ کہتے ہیں بولنا چاہیے تھا، زور سے بولو نا میاں۔ ہم بولے، بہادروں کی طرح بولے، شیروں کی طرح بولے، ایسے بولے کہ زندگی میں خود کبھی نہیں بولے تھے۔ 6 ستمبر کی شام کو ہم نے وہاں وہ اپنا اللہ کے فضل و کرم سے پوری امت کی باہمی مشاورت کے بعد، میں کریڈٹ کا بھوکا نہیں، اپنے اکابر سے مشورے کے بعد اللہ کا نام لے کر بھائیوں دریے بچھائی، کٹائیے اکٹھی کی، سپیکر لگائے، پھرے دیوانوں کی طرح ایسے طور پر کہ ہماری دیوانگی پہ میرے رب کی رحمت کو بھی ترس آ گیا۔ وہ دیکھو دریائے کہلم کے مغربی کنارے سے لے کر پشاور تک، پشاور سے لے کر کالا ڈھاکہ، کالا ڈھاکہ سے لے کر چہوال تک، اس خطے کو وہاں 6 ستمبر کی شام کو میرے بھائیوں لیاقت باغ میں اکٹھا کیا۔ اتنا بڑا اجتماع، رات گئے آخری بیان حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کا ہونا تھا۔ ہم لوگ
स्टेज पर थे वो आए, हम खड़े हुए, पूरी पब्लिक ने इस्तेमाल किया। मैं मौलाना के करीब हुआ, उनके कान में कहा कि हज़रत जरा साहब के खुदा को देखे। मौलाना ने मुझे कहा मौलवी साहब आप तो सिर्फ इनको देख रहे हैं, मैं बाहर से आया हूँ, इससे 2 गुना इज्तिमा सड़कों पे दे रहा। सरायकी में कहते हैं बाबा झाड़ गाजा देना, इतनी बड़ी बात। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, उससे अगले दिन मेरे 7 सितंबर को वहाँ अपना क्या कहते हैं मीनार पाकिस्तान लाहौर में खत्म नबूवत की कांफ्रेंस थी। मैं हरफन कहूँ, मेरा अल्लाह मुझे हानित नहीं करेगा। मेरी तरफ देखे, जब स्टेज पर खड़े हुए, इधर को नजर दौड़ाए तब, इधर को नजर दौड़ाए तब, सामने को देखे तब, थक कर नजर वापस आ जाती थी। इंसानों के सरों के समंदर का आखिरी किनारे का पता नहीं लगता था। मेरे भाइयों, इस तहल्लुक से, इस गलत फिरत से, इस जिद्दोजहद से आपको नहीं अंदाजा। उहद से जाकर पूछो कि उन पे क्या गुजर रही है। मैं उनके आज भी कहता हूँ, तुम्हें अगर अपनी ताकत पे नाज है तो हमें मोहम्मद की गुलामी पे नाज है। करता हूँ आप दोस्तों की खिदमत में कि अब 7 अक्टूबर का मुल्तान का ऐलान किया। लाहौर से चले हैं मुल्तान की तरफ, और अल्लाह की शान लाहौर से मुल्तान आना हो, आदमी अद्भुत किबला रुख हो जाता है। अल्लाह ने हमारा किबला भी सही कर दिया, और ये हमारा काफिला रुका भी नहीं, झुका भी नहीं, बिका भी नहीं, अटका भी नहीं, कहीं खटका भी नहीं। मेरे भाइयों, इस आब-ओ-ताब के साथ कि इंशाअल्लाह हमारा हर उठने वाला कदम हमें अपनी मंजिल के करीब कर रहा है। वो देखो, मेरे रब की रहमत को भी देखो, मोहम्मद नबी की शफाअत को भी देखो। अब मैं पूछता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ आप दोस्तों से कि 7 अक्टूबर के लिए आप आएंगे? सूफी वाली इंशाअल्लाह सारी जिंदगी हाजी अब्दुल वहाब को तुमने इसी तरह रखा, इरादा करते हैं, इरादे को ले जाओ घर। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, वादे की कहो आएंगे? कहते आएंगे, हाथ उठा के सीधा मिलना भी नहीं। लेकिन मेरा ये मुतालबा नहीं कि आप आए, इसलिए कि आप ना आए तो कौन आएगा? आपने को आना ही आना है। मेरा मुतालबा ये है कि यहाँ से जाने के बाद आप में से का हर आदमी चलता फिरता खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का तो इंशाअल्लाह वो 7 अक्टूबर को किला कोना कासिम बाग में स्टेडियम में, भाइयों इतना बड़ा स्टेडियम कि लाखों आदमियों से कम में उस जालिम का पेट नहीं भरता, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा पेट भरेंगे कि नाक में दम हो जाएगा। इस तरह तैयारी हो रही है। वो देखो मेरे भाइयों, क्या कोट मिठन से लेकर वो उबाड़ों से लेकर वो अपना टोबा टेक सिंह तक, टोबा टेक सिंह से लेकर वो मिंजराबाद तक, ये 3 डिवीजन मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान ऐसे तैयार हो रहे हैं। 6 अक्टूबर को चलेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हें पूरे खित्ते में हुजूर की खत्म नबूवत की बहार का मौका मिलेगा। तो मैं तुमसे ये तवक्को रखूं, तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम आओ, तुमने तो आना ही आना है। सब तैयार बैठे हो। मेरा आपसे मुतालबा ये है कि उस कॉन्फ्रेंस को अपनी कॉन्फ्रेंस समझो। सुनो, कल क़यामत के दिन हमारे ईमान की गवाही देना। मैं सियासत और दीन को जुदा नहीं समझता, लेकिन खत्म नबूवत के अकीदे को इलेक्शनी सियासत के लिए वोट की खातिर इस्तेमाल करना, अपने काट की खातिर इस्तेमाल करना, दुनियावी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, रब्बे मोहम्मद की कसम हम कुफर समझते हैं। खालिसतन ये दीन का मसला है। और तुमसे कह रहा हूँ कि जिस तरह मेरा अल्लाह तौहीद में वहदहु ला शरीक, खातमुन नबिय्यीन होने में हुजूर में वहदहु ला शरीक, 1,24,000
سے اللہ نے کسی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی کی ذات کے. وہ توحید میں وحدہ لا شریک، آپ ختم نبوت خاتم النبیین ہونے میں وحدہ لا شریک. اے امت تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے دیتے دی کوئی حضور کے اس اعزاز کو چھیننے کی کوشش کرے کہو ایسے نہیں ہوگا، مکرر نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہراتے کہہ دو نہیں ہوگا. وقت ہو گیا، میں ختم کرتا ہوں، تم نعرہ لگاؤ، میں آپ سے اجازت لوں، مل کے میرا ساتھ تو ہونا. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. حضرت مولانا دعا کریں گے، کوئی ساتھی بنائے دعا کے نہ جائے، وضو کرے دلوں میں کرنا ہے. ادھر آزان ادھر جماعت، انشاءاللہ وقت پہ نماز پڑھیں گے. میں نے 5-7 منٹ مانگے تھے، 10 منٹ اوپر ہو گئے. دعا بھی کرتا ہوں، حضرت دعا کرتے ہیں. بھائی کان